یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ بس ان کا کر پائے جو آپ کی روح میں نور کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اور وہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سارا جہاں روشن کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی مت کریں جس نے آپ کے رشتے، آپ کے کردار، آپ کی دولت یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں کہ سانپ اپنی پرانی کھال اتار کر نئی کھال صرف اس لیے تبدیل کرتا ہے تاکہ وہ پہلے سے بھی بڑا سانپ بن جائے۔ اے میرے دل، تم کیوں بھول جاتے ہو یقین کہ مسافروں کے لیے اس کے کن کی منزل منتظر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خدا کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور رب تعالیٰ کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کی روزوں اور راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا کی خوف میں رونا ہمیشہ خود کو سمجھوتا کرنا نہ سکھائے، کبھی دل کی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں۔ جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے دعا مانگ چکے ہیں تو پھر پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اپنے مالک رب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ آپ کا معاملہ اب کائنات کے سب سے بہترین ہاتھوں میں ہے۔ اپنے ہاتھ کو یہ بتا کر آرام کرنے دیجیے، جو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا اس معاملے پر پریشان نہیں ہوتے۔ شراکت داری موسیٰ علیہ السلام کو تنہا ہی اللہ پاک نے وادی طور میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ رب سے ملنے تنہا ہی جانا پڑتا ہے۔ اللہ کو شراکت پسند نہیں، نہ ہی عبادت میں اور نہ ہی ملاقات کے وقت۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جایا کرتی ہے۔ ان سب کو معاف کر کے آگے بڑھ جاؤ جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، پریشان کیا، تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور تمہارا دل دکھایا۔ یقین کرو کہ ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ جب انصاف کرے گا تو ناانصافی نہیں کرے گا، کہ وہ تو انصاف کا بادشاہ ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ پس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر وہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جسم تو مضبوط ہے مگر بندے کی روح مضبوط نہیں۔
یہ تحریر سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت آپ کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ اگر توفیق ہو تو یہ ویڈیو سب کو شیئر کر دیں، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں؟ اللہ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے، لیکن وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ کیا جنت کے واسطے؟ پر وہ تو درگزر فرمانے والا ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو کہ زمین پہ سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اس کو دوست مانو، اس سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو۔ دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ کہ غموں کا مقابلہ قرآن سے کرو، نہ کہ موسیقی اور ساز سے۔ دنیاوی نعمتوں میں مشغولیت انسان کے دل میں آخرت کی فکر کو مدھم کر دیتی ہے، اور جب کوئی مسلسل غفلت میں رہے تو اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے جو اسے برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یوں انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور پلٹنے کی توفیق بھی کھو دیتا ہے۔ تو بس آپ نے اس دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا، کیونکہ اصل خسارہ اسی غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، وہ نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اچھا دل، لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ ہدایت پانے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کی پیاس ہوگی تب آپ پانی کی طلب کو نکلیں گے۔ جس کو جتنی پیاس ہوگی اس کو اتنا پانی ملے گا، جس سے طلب ہی نہ ہوگی پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دے گا۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، یعنی آپ اللہ کی بات نہ مانیں اور اپنی ہی دنیا میں مطمئن ہو۔ ہدایت کے لیے طلب، کوشش، محنت، یہ سب ضروری ہے، پھر ہی جا کے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اے کائنات کے ذرے ذرے پر حاکم، بے شک ہم بہت ہی حقیر بندے ہیں جو نہیں جانتے کہ آپ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں دین اور دنیا کی تمام بہتری آپ کی خوشنودی کے ساتھ عطا کیجیے۔ ہر طرح کے شر، آفت، بلا و مصیبت، ناگہانی حادثات سے ہم سب کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے
پیارے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، آمین ثم آمین۔ کہ ممکن سے ناممکن کی الجھنیں جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، ممکن ناممکن کی الجھنوں میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، وہ اللہ جل جلالہ ہے، دروازے بھی کھول دے گا، بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھو۔ میں اپنی اوقات سے اونچی سوچ رکھتا ہوں، میں دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتا ہوں۔ جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اسی طرح دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ دعا تو ہتھیار ہے مومن کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا بندی میں سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ دنیا بہت بڑی ہے مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کو وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے، جنہیں وہ یا تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، کیونکہ جلد ہی تمہیں اس کا بہترین صلہ ملے گا۔ کچھ لوگوں سے کوئی اہم تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق و محبت والا نہیں ہوتا بلکہ عزت و احترام والا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان تمہیں بار بار رلا دے وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ خاموش رہو، وقت بتائے گا کہ کس کا نصیب کیا ہے۔ وفا صرف لفظوں میں نہیں دکھوں میں پہچانی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے جب اس کو اپنی من پسند چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی پیاری کیوں نہ لگتی ہو۔ اسی لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ تمہاری جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور تمہارے ساتھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو۔ زیادہ کی طلب موجود کا لطف بھی نہیں لینے دیتی کہ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ ایک دوسرے کو خوش کرتے پھرے کہ آپ 199 اچھے کام کر لو لیکن صرف ایک غلط کام کر لو تو لوگ وہ اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اسی ایک غلطی پر آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو اسے راضی کریے، ناشکرے اور بے قدرے لوگ پر وقت برباد نہ کریں، صرف اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے محبت کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔